السلام علیکم ناظرین قید خانہ میں گل وقوز کو مطلع کر دیا گیا کہ اس کے ساتھیوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم جاری ہو چکا ہے اور اگلی صبح ان کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دی جائیں گی۔ گل وقوز نے اس اطلاع پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ وہ خاموش نگاہوں سے قید خانے کے در و دیوار کو گھورتی رہی۔ وہ اس پہلو پر غور کرنے میں غلطاں تھی کہ قید خانے کے در و دیوار کیسے عبور کیے جائیں، حالانکہ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ حماس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا چکے تھے۔ قاضی ابن واصل کی صحت یابی کے بعد اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا تھا۔ شیخ کبیر الدین بے حد سنجیدہ انداز میں قلعہ بنیاس کے تخت پر براجمان تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر ملی تھی کہ حمات میں گل وقوز کی مہم بری طرح ناکام بنا دی گئی ہے۔ قاضی ابن واصل کسی قدر زخمی ہونے کے بعد نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ تمام فدائی گل وقوز سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تمام گرفتار فدائیوں کو موت کی سزا دے دی گئی ہے۔ شیخ کبیر الدین نے گل وقوز کے بارے میں دریافت کیا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ شیخ رضی الدین ساکی نے فدائی غلاموں کی گردنیں اپنے سامنے کٹتی دیکھی تھیں، ان میں گل وقوز شامل نہیں تھی۔ گل وقوز کی ناکامی نے شیخ کبیر الدین کو گہرے صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہ گل وقوز کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ کیے بیٹھا تھا، مگر جو نتیجہ اس کے سامنے آیا تھا وہ بے حد مایوس کن تھا۔ شیخ الجبال شیخ ابو رضیہ بولا، چند دن پہلے تو آپ گل وقوز کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور اسے ایلخانی سلطنت میں ایک اہم ترین مہم کے لیے مراغہ روانہ کرنے کی فکر میں تھے، مگر یہاں تو معاملہ ہی چوپٹ ہو چکا ہے۔ مجھے خود بھی سخت حیرت ہے کہ گل وقوز جیسی جاں باز اور جرأت مند لڑکی اس چھوٹی سی مہم میں ہی ناکارہ کیسے ثابت ہو گئی۔ آپ اجازت دیجیے کہ حقائق کا پتہ چلایا جائے۔ بالآخر ایسی کون سی سنگین وجہ تھی؟ شیخ کبیر الدین اس کی گہری طنز پر اسے تیز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ شیخ الرئیس کا غصہ محسوس کرتے ہی شیخ ابو رضیہ کے چہرے پر خجالت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ شیخ الساکی شیخ کبیر الدین اس کی جانب متوجہ ہوا، تم فوراً حمات لوٹ جاؤ اور تمام حالات معلوم کرو کہ قاضی ابن واصل کی عدالت میں کیا ہوا تھا اور گل وقوز وہاں سے بر وقت کیوں نہیں نکل سکی، حالانکہ اس میں ہر طرح کی سنگین صورتحال سے فرار ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ شیخ الجبال کا اقبال بلند ہو، شیخ الساکی مؤدب انداز میں بولا، میں حمات میں واپس جانے سے فی الوقت قاصر ہوں، کیونکہ وہاں میری گرفتاری کے لیے پورا جال بچھا دیا گیا ہے۔ گل وقوز کی غلط حکمت عملی کے باعث میں بھی شکی نگاہوں میں آ چکا ہوں۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ شیخ ابو رضیہ، تم کوئی دوسرا مجاہد تلاش کرو جو نہ صرف عمدگی سے حالات کا پتہ لگا سکے بلکہ ممکن ہو سکے تو گل وقوز کو بھی شاہی حراست سے چھڑانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ والی حمات نے عورت ہونے کے باعث اسے محض قید کی سزا دی ہوگی۔ شیخ کبیر الدین نے ہدایت کی تو شیخ ابو رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شیخ الساکی شیخ کبیر الدین دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، تم کبھی مراغہ گئے ہو؟ ایک بار جانے کا اتفاق ہوا تھا، تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک تاجر کے روح میں وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ مراغہ میں قدغئی خان کی ایک چھوٹی سی سرائے ہے، تمہیں اس میں قیام کرنا ہوگا۔ قدغئی خان دیکھنے میں تتاریوں نسل لگتا ہے مگر در حقیقت وہ ایک جاں باز فدائی ہے۔ تم فوراً جانے کی تیاری کر لو، میرا اگلا حکم تمہیں وہیں ملے گا۔ شیخ کبیر الدین نے اسے ہدایت کی۔ اس نے تعظیم دیتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد شیخ ابو رضیہ مستفسرانہ نگاہوں سے شیخ کبیر الدین کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ کبیر الدین نے اس کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہلاکو خان کے ساتھ اپنا کھیل شروع کرنے والا ہوں۔ گل وقوز کی جگہ آپ یقیناً گہنانم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ ابو رضیہ نے لقمہ دیا، ہاں، گہنانم کی تمام مہمات کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی ناکام نہیں ہوگی۔ خبیث ہلاکو خان اب زیادہ دن سانسیں نہیں لے پائے گا۔ اس نے ہمارے فدائیوں کو بری طرح سے قتل کیا ہے اور وہ ہماری مضبوط ریاست کی پامالی کا ذمہ دار ہے۔ خدا کی قسم، جب تک اس کی موت کی خبر ہمارے کانوں میں نہیں پڑ جاتی ہمیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ شیخ کبیر الدین کا لہجہ فرط جوش سے لرز رہا تھا۔
جیسے اسے کامل یقین تھا کہ قدرت نے ہلاکو خان کی موت ہے گہنانم کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، 663 ہجری کے وسط میں سلطان رکن الدین بیبرس نے قاہرہ میں ایک دربار خاص کا اہتمام کیا، جس میں شامی و مصری عمرا و رؤساء شامل ہوئے۔ اس دربار کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب خلیفہ الحاکم بامر اللہ بھی خصوصی شرکت کے لیے قلعہ جبل سے باہر نکلا۔ اس دربار خاص میں اہم مناصب کے حامل مصری و شامی عمرا کو خصوصی طور پر قاہرہ بلایا گیا تھا۔ اس دربار کے انعقاد کا مقصد مخفی رکھا گیا تھا۔ سب لوگ مشتاق نگاہوں سے منتظر تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس کیا اعلان کرنے والا ہے۔ سلطان بیبرس امام وقت شیخ عز الدین کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو سب افراد نے اٹھ کر تعظیم دی۔ سلطان رکن الدین بیبرس سب سے پہلے تخت پر موجود خلیفۃ المسلمین الحاکم بامر اللہ کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے تعظیم دی، اور اس کے بعد وہ قدرے نیچے کی جانب تخت پر برجمان ہو گیا۔ سلطانی معتمد خاص امیر فخر الدین لقمان نے سلطان کے فرزند ناصر الدین کی چوتھی سالگرہ کا مجدہ سنایا، اور اس خوشی کے موقع پر رعیت کے لیے خصوصی مراعات دینے کا اعلان کیا گیا۔ امیر فخر الدین لقمان کے بعد امیر فارس الدین اکتئی نے اپنے نواسے کی لمبی عمر کی دعا کی اور اسے ولی عہد مقرر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان بیبرس کے حکم پر 4 سالہ ناصر الدین کو دربار میں لایا گیا۔ ننھا شہزادہ نیلگوں مائل سفید لباس میں ملبوس تھا۔ شہزادہ ناصر الدین کی آمد پر کئی عمرا نے جوش میں نعرے لگائے۔ سلطان بیبرس نے اٹھ کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ سے ننھا شہزادے کے لیے ولی عہد کی تقرری کی اجازت چاہیے۔ اجازت ملنے پر سلطان رکن الدین بیبرس نے شیخ عز الدین سے درخواست کی کہ وہ ننھا شہزادے کی جانشینی کی رسومات ادا کریں۔ شیخ عز الدین نے ننھے شہزادے نصر الدین کو ایک تخت پر بٹھایا اور اسے شاہی انگشتری اور تاج پہنا کر سلطان رکن الدین بیبرس کا جانشین قرار دیا۔ اس خوشی کے موقع پر آتش بازی کی گئی اور خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ سلطان بیبرس نے علامہ ابن عبد الظاہر کی لکھی ہوئی تقریر پڑھی، جس میں تمام عمرا کو شہزادہ نصر الدین کی اطاعت کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بلاد مصر میں مجلس انتخاب کی مداخلت کے بغیر ہی نئے سلطان کا تقرر کیا گیا۔ عمرا و رؤساء نے اس امر پر رضامندی اور مسرت کا اظہار کیا۔ انہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی دانشمندی اور قیادت پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ سلطان بیبرس نے گزشتہ 5 سالوں میں وہ سب کچھ کر دکھایا تھا جس کی آرزو میں مسلمان نصف صدی سے تڑپ رہے تھے۔ تاتاری سیلاب پر بند باندھا جا چکا تھا، صلیبی حملوں کی شدت میں کمی آ چکی تھی، خصوصاً کرک کے قلعے کی فتح کے بعد صلیبی خاصے محتاط ہو چکے تھے۔ دربار خاص کے خاتمے پر سلطان بیبرس نے شہزادہ نصر الدین کو ایک کجاوے میں سوار کرایا اور سنہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے اونٹ پر سوار کیا۔ ایک جلوس کی صورت میں وہ اونٹ محل سے باہر نکالا گیا۔ شہزادے کے غاشیہ کا کنارہ سلطان بیبرس نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ تاہم تمام عمرا اور رؤساء اس جلوس کے ہمراہ پیادہ سفر کرتے رہے۔ یہ جلوس قاہرہ کے مختلف بازاروں میں سے گزرتا ہوا واپس شاہی محل لوٹ آیا۔ رعایا نے سلطان بیبرس کے اس اقدام پر دلی مسرت کا اظہار کیا، مگر حاسد عمرا کو سلطان بیبرس کا یہ فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے اور اس پیش رفت کو مملوکیت و امریت سے موسوم کرتے رہے۔ ناظرین، کچھ عرصے میں ہی شاہ خان مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ جب وہ بستر سے باہر نکل کر چلا تو اسے اپنی چال میں کسی قدر لڑکھڑاہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے اسے وقتی کمزوری کا نام دیا۔ اس دوران اس کا طبیب بھی وہاں چلا آیا۔ اس نے شاہ خان کو چلتے ہوئے دیکھ کر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ طبیب نے شاہ خان کی ڈھرس بندھی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس پر حقیقت عیاں کر دی کہ اس کی چال میں دکھائی دینے والی لڑکڑاہٹ عارضی نوعیت کی نہیں ہے۔ اس کی بائیں ران کی کئی رگیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مردہ رگوں کے باوجود اسے چلنے پھرنے کی نعمت نہیں چھینی گئی۔ اس کے علاوہ طبیب نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ خصوصاً دوڑنے سے گریز کرے، کیونکہ اس طرح اس کی زندہ رگوں پر اضافی بوجھ پڑے گا اور ان کے پھٹ جانے کا اندیشہ قوی ہو جائے گا۔ طبیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ وہ ایک نامور اور ماہر شکاری تھا۔ اس کے کئی کام ادھورے تھے جنہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے مکمل قوت کی ضرورت تھی۔ شاہ خان نے حقیقت سے نظریں نہیں چرائیں، بلکہ اس نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے سب کا روش پر کار بند رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا
کہ جس دن اس کی رگیں جواب دے جائیں گی اس دن وہ اس سے سکتی ہوئی زندگی جینے کی بجائے خود کو موت کی باہوں میں ڈال دے گا۔ شنگ خان اپنے ہمدرد محسن عبداللہ مدری کا بے حد شکر گزار تھا۔ شنگ خان نے جب جانے کی اجازت طلب کی تو عبداللہ مدری نے اس سے چند دن مزید ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے واضح الفاظ میں اس کو آگاہ کر دیا کہ وہ یقیناً کسی تتاری کی خدمت کر کے خوش نہیں ہوتا، مگر اس میں جانے کیا بات تھی کہ وہ اس سے جدا ہونے پر خود کو رضامند نہیں کر پا رہا۔ شنگ خان اپنے محسن کی درخواست رد نہیں کر پایا اور مزید قیام پر رضامند ہو گیا۔ شنگ خان اپنی مخصوص طبیعت کے باعث خود کو گھر میں محدود رکھنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ وہ عموماً گھر سے نکل کر حماد کے بازاروں میں بلا مقصد گھومتا رہتا۔ حماد میں یوں تو پہلے سے کئی تتاری نسل افراد مقیم تھے جو کہ اردو زرعی کے منگول تھے اور ایلخانی سلطنت سے جان بچا کر بلاد شام میں پناہ گزین تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے ایسے کئی لوگوں کو بلاد مصر میں منتقل کیا تھا اور ان میں سے خوبیوں کے مالک افراد کو اعلیٰ مناصب پر بھی فیض کیا۔ یہی وجہ تھی کہ شنگ خان کی صورت دیکھ کر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ شنگ خان بہت جلد اپنے ہم وطنوں کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہی کی وساطت اسے قاضی ابن واصل پر قاتلانہ حملے کی خبر ملی۔ تتاری النسل لڑکی کی بابت سن کر وہ بے قرار سا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر یہی قیاس کیا کہ وہ یقیناً گلوکوز ہی ہوگی، کیونکہ وہ فدائی کاروائیوں سے کسی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ شنگ خان نے اشتیاق بھرے انداز سے اپنے ہم وطنوں سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ وہ لڑکی خاص کوتوالی میں انتہائی حفاظتی حصار میں قید کی گئی ہے، البتہ اسے ابھی تک سزا کیوں نہیں دی گئی اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ شنگ خان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ گلوکوز زندہ ہے۔ اس دن سے وہ خاص کوتوالی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ وہ اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اسے ہر قیمت پر گلوکوز کو وہاں سے نکالنا تھا۔ ناظرین، شیخ ابو رضیہ تیز قدموں سے شیخ الرئیس کے خاص کمرے میں چلا آیا۔ شیخ کبیر الدین اس وقت آرام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ شیخ ابو رضیہ کی غیر متوقع آمد پر مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ ابو رضیہ نے برائے نام کی تعظیم دیتے ہوئے کہا، شیخ الجبال، ابھی ابھی حماد سے خبر آئی ہے کہ گلوکوز نہ صرف زندہ ہے بلکہ اسے خاص کوتوالی میں قید رکھا گیا ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے شیخ نے تحقیق کر کے اطلاع دی ہے کہ والی حماد گلوکوز کو بھی موت کی سزا سنانا چاہتا تھا، مگر عمرا کے اختلاف کے باعث اس نے یہ معاملہ قاضی جمال الدین پر ڈال دیا ہے کہ وہ صحت یابی کے بعد خود ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ گلوکوز حملے کے بعد وہاں سے فرار کیوں نہیں ہو سکی؟ شیخ کبیر الدین نے دریافت کیا۔ اس بارے میں کوئی واضح بات معلوم نہیں ہو سکی۔ عدالت میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی ادھیڑ عمر شخص پہلے سے موجود تھا جس نے عمدہ شمشیر زنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہمارے تمام فدائی زخمی کر دیے بلکہ گلوکوز کے فرار ہونے کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شیخ ابو رضیہ نے بتایا، اعلیٰ حکام سے اس کی کھوج لگائی گئی ہے کیا؟ بالکل، مگر وہاں کے لوگ بھی اس اجنبی سے نا واقف ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑاتا؟ یقیناً یہ کوئی گھر کا بھیدی ہی ہو سکتا ہے جو کہ نہ صرف اس مہم کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھا بلکہ وہ اس کوشش میں تھا کہ گلوکوز کو کامیاب حملہ نہ کرنے دیا جائے۔ شیخ کبیر الدین متفکرانہ انداز میں بولا، ہمارے فدائیوں میں سے ایسا کوئی نہیں ہے۔ شیخ ابو رضیہ نے پورے وثوق سے کہا، تم اپنے طور پر یہ معلوم کرو کہ کلا مسیح میں تربیت کے دوران گلوکوز سے کسی کی انبن تو نہیں رہی تھی، اور یہ بھی کہ گزشتہ دنوں یہاں سے کون کون غیر حاضر رہا ہے۔ شیخ کبیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں ابھی اس بارے میں خاص غلاموں کو حکم دے دیتا ہوں۔ ایک بات اور یاد آئی، حماد سے کسی تتاری نسل شخص کے بارے میں بھی خبر آئی ہے جو کہ اس خاص کوتوالی کے گرد اکثر و بیشتر گھومتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ یہ سب محتاط انداز میں کرتا ہوا دکھائی دیا ہے کہ محافظوں کی نگاہیں بھی اسے محسوس نہیں کر سکیں۔ شیخ ابو رضیہ نے کہا، تتاری نسل شخص شیخ کبیر الدین کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ اس کا حلیہ نام وغیرہ بھی معلوم ہے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا شیخ ادھورا کام کرے؟ اس نے پوری جانچ پڑتال کے بعد ساری رپورٹ ارسال کی ہے۔ اس تتاری کا نام شنگ خان معلوم ہوا ہے۔
اس کی ایک ٹانگ شاید کسی حادثے کے باعث خراب ہو چکی ہے، کیونکہ وہ لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ شیخ ابو رضیہ نے فخر سے بتایا۔ شیخ کبیر الدین شنگ خان کا نام سن کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کمرہ عدالت کا پراسرار شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً شنگ خان ہی ہوگا، وہی شنگ خان جو کہ کل موت میں شین جی کے نام سے اس کی خدمت میں جتا رہا تھا۔ شیخ کبیر الدین کو یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ شنگ خان اس حد تک بڑھ جائے گا اور گل وکوز کو گرفتار کرا دے گا۔ شیخ ابو رضیہ شیخ کبیر الدین کا متغیر چہرہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ شیخ کبیر الدین نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، فوراً حماد میں فدائیوں کو پیغام بھیجو کہ وہ ہر قیمت پر شنگ خان کو قابو کر لیں اور اسے پوری حفاظت سے یہاں لیں۔ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دینا کہ شنگ خان کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک ماہر جنگجو ہے، اسے قابو کرنے کے لیے طاقت کا نہیں عقل کا استعمال کیا جائے۔ یہ شنگ خان کون ہے؟ پہلے تو اس کا نام آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنا گیا۔ شیخ ابو رضیہ اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ یہی وہ گھر کا بھیدی ہے، میں اس کے بارے میں بھول گیا تھا کہ وہ گل وکوز کو مہم پوری نہیں کرنے دے گا۔ اس کی کوتوالی کے گرد موجودگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ گل وکوز کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گل وکوز کو لے کر نکل جائے، فدائیوں کو اسے پکڑنا ہوگا۔ شیخ کبیر الدین نے تیز لہجے میں کہا، شیخ الجبال، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہی گل وکوز کو کوتوالی سے نکال لے تو اس پر دھاوا بول دیا جائے، اس طرح ہم اپنے دونوں مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیخ ابو رضیہ نے کہا، نہیں، اتنی ڈھیل دینا مناسب نہیں ہے، تم اسے اچھی طرح نہیں جانتے۔ فدائیوں کو ہدایت دو کہ انہیں جو ہی موقع ملے شنگ خان کو قابو کر لیا جائے اور گل وکوز کو کوتوالی سے نکالنے کی تمام ذمہ داری فدائیوں کو دی جائے۔ وہ کوشش کریں کہ گل وکوز بحفاظت یہاں لائی جا سکے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم قاضی جمال الدین ابن وصل کو ضرور ہلاک کر دیا جائے۔ شیخ ابو رضیہ نے مزید کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھی اور وہ اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں وہ تینوں سائے کی مانند ساحل سمندر پر موجود ایک بلند و بالا عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر میں زیادہ تر لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ عمارت کسی اہم حیثیت کی حامل تھی کیونکہ وہاں بڑی تعداد میں محافظ سپاہی تعینات تھے۔ تینوں سائے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ ان کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف اس عمارت کے محل وقوع سے بخوبی آگاہ ہیں بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سپاہی کس کس مقام پر موجود ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بغیر کسی رکاوٹ کے عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ وہ عمارت کے ہاتھ ہی ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس پر چھپر کی چھت ڈالی گئی تھی۔ اس عمارت میں لکڑی کی بڑی مقدار رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار اوزار تھے۔ دیکھنے میں یہ عمارت کوئی ورکشاپ لگی تھی۔ ان تینوں سائیوں نے عمارت کے مخصوص حصے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں؟ ایک سائے نے سرگوشی کی۔ بالکل، یہاں قریبی آتش گیر مواد موجود ہے، میں نے کل تک اسے یہیں پڑا دیکھا تھا۔ دوسرا سایہ آہستگی سے بولا۔ یہ سن کر پہلا سایہ اس جگہ کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ وہ تینوں حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو جس سے ان کی موجودگی سپاہیوں پر ظاہر ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں آتش گیر مادہ تلاش کر لیا گیا۔ یہ مادہ ان مشلوں کے لیے تھا جنہیں اندھیرا ہوتے ہی روشن کر دیا جاتا تھا۔ جو تو اس جگہ پر تاریکی نہیں تھی مگر لکڑی کے بڑے بڑے شتیروں اور مختلف جسامت کی لکڑیوں کے انبار نے ان کی موجودگی کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ سپاہی ایک جگہ کھڑے رہنے کی بجائے مسلسل متحرک تھے۔ یہ ان تینوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر وہاں تک پہنچ گیا۔ آتش گیر مادہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ بڑی تیزی سے لکڑی کے انبار میں آتش گیر مادہ پھیلاتے رہے۔ وہ سپاہیوں کی قربت محسوس کرتے ہی دبک جاتے، جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اس آتش گیر مادے کو آگ لگا دی۔ آگ بڑی تیزی سے بھڑک اٹھی اور اس نے لکڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محافظ سپاہی آگ دیکھ کر بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ ان تینوں کو فرار ہونے کا موقع میسر نہ آ سکا اور وہ سپاہیوں کی نگاہوں میں آ گیا۔ عمارت میں تین اجنبیوں کو پا کر سپاہیوں نے تیزی سے انہیں حراست میں لے لیا۔ ان تینوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ وہ محافظ سپاہیوں کا حصار توڑ کر نکل جائیں مگر وہ ناکام رہے۔
اس دوران آگ بڑھ گئی۔ سپاہیوں نے اس عمارت کے اعلیٰ حکام کو فوری طور پر آگاہ کیا۔ تمام رات کی کوشش کے بعد بمشکل آگ پر قابو پایا جا سکا۔ عمارت میں موجود قیمتی لکڑی جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ یہ عمارت دراصل دارالصناعہ تھی، جو کہ بلاد مصر کے دمیاط نامی ساحلی شہر پر واقع تھی۔ یہاں سلطان رکن الدین بیبرس کے حکم کے مطابق جہاز سازی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ دمیاط کے دارالصناعہ کو جلانے کی سازش صلیبی سرداروں کی جانب سے کی گئی تھی، جو کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان بیبرس کسی بھی صورت اطالیہ کے شاہ منفرد کی مدد کر سکے۔ تینوں مجرموں نے اقبال جرم کر لیا اور خود کو نصرانی تسلیم کر لیا۔ انہیں بلا تعامل موت کی سزا دی گئی۔ جہاز سازی کا کام تاخیر کا شکار ہو کر رہ گیا۔ سلطان بیبرس کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو وہ خود معائنے کے لیے وہاں پہنچا۔ اس نے وہاں موجود تمام افراد کی سخت گوشمالی کی کہ وہ ایک چھوٹی سی عمارت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ سلطان بیبرس نے تیز رفتاری سے اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا اور واپس قاہرہ لوٹ گیا۔ صلیبی قوتوں نے یہ گھٹیا حرکت کر کے سلطان بیبرس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسلامی سلطنت کے گرد ایک طویل حصار کی صورت میں صلیبی قوت کی موجودگی اسے پہلے دن سے ہی کھٹک رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی پوری کوشش تھی کہ وہ انہیں پرامن طریقے سے اسلام دشمنی سے باز رکھنے کی کوشش کرے، مگر حالات ویسے نہیں رہے کہ پرامن طریقہ کار اپنایا جائے۔ وہ ایک عرصے سے تعصب کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس میں بیشتر مسلمانوں کی جانیں جا چکی تھیں۔ کئی شہر ان کی بربریت کا شکار ہو چکے تھے۔ ارض مقدس پر کئی بار خون کی ہولی کھیلی جا چکی تھی۔ سلطان بیبرس نے مملوک افواج کے سالاروں کو جمع کر کے ایک پرجوش تقریر کی اور انہیں مکمل تیاری کا حکم دیا کہ وہ کسی بھی وقت صلیبی لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے نکل سکتے ہیں۔